بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ منزل بمنزل کربلا، دوسرا پڑاؤ ذات العرق۔ مکہ سے باہر نکل کر امام کا قافلہ جب عازم سفر ہوا، پچھلی منزل ذات العرق سے امام کا قافلہ 13 ذی الحج کی رات کو روانہ ہوا۔ ذات العرق سے شمال کی طرف سفر کیا جاتا تو راستے میں ایک قصبہ آتا تھا جس کا نام الغمرہ تھا۔ امام علیہ السلام نے یہاں قیام نہیں فرمایا اور اپنا سفر جاری رکھا اور سفر کرتے کرتے الملحہ جا پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں نمک کی کانیں تھی اور نمک کی کانوں کے ان مزدوروں نے یہاں ایک چھوٹی سی بستی بنائی ہوئی تھی۔ یہاں ایک برساتی تالاب بھی تھا۔ اسی تالاب سے تھوڑا ہٹ کر پڑاؤ ڈالا گیا اور کھانا تیار کیا جانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر نماز ظہر ادا کی گئی۔ ابھی نماز سے فراغت ہوئی تھی کہ دور صحرا میں سے گرد اڑتی دکھائی دی۔ منظر تھوڑا واضح ہوا تو معلوم ہوا کہ 2 گھوڑے سوار جنہوں نے صحرا کی گرمی سے بچنے کے لیے نقاب کیے ہوئے تھے۔ ادھر گھوڑے سواروں نے جب ایک کارواں اور خیمے لگے دیکھے تو اپنا رخ ادھر ہی کر لیا۔ جب یہ گھوڑے سوار خیام کے نزدیک پہنچے تو علم ہوا کہ یہ حضرت سعید بن بشر حضرمی، ان کا نام شہدائے کربلا میں ہے، اور ابو ہریرہ حضرمی ہیں۔ جناب سعید نے پوچھا کہ یہ قافلہ اور خیام کس کے ہیں؟ تو ایک غلام نے ان کو بتایا کہ یہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیام ہیں۔ سعید نے نہایت تعجب کا اظہار کیا کہ اس لکدک صحرا میں فرزند رسول کیسے تشریف لائے ہیں۔ پھر سعید نے دیکھا کہ مخدرات عصمت کے خیام بھی موجود ہیں، تو انہوں نے غلام سے بے ساختہ پوچھا کہ کیا حضرت ابو الفضل العباس بھی ان کے ساتھ ہیں؟ غلام نے جواب دیا کہ ہاں، وہ بھی ہمراہ ہیں۔ سعید نے مزید حیران ہوتے ہوئے کہا کہ کیا مجھے اپنے مولا علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے؟ غلام نے کہا کہ میں انہیں اطلاع کرتا ہوں۔ غلام نے امام کو اطلاع دی تو امام نے فرمایا کہ ان کو اندر لے آؤ۔ عقبہ ابن سمان، یہ بی بی رباب سلام اللہ علیہ کے غلام تھے اور امام کے تمام گھوڑوں اور سواریوں کے انتظامات کے نگران تھے۔ اس وقت امام علیہ السلام کے خیمے میں موجود تھے۔ جب یہ دونوں اندر داخل ہوئے تو امام مسند پر تشریف فرما تھے اور ان کے سامنے ہزاروں خطوط کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ امام ایک خط اٹھاتے اور پڑھ کر رکھ دیتے، پھر دوسرا اٹھا کر پڑھتے۔ دونوں نے امام کو سلام کیا۔ امام نے بہت محبت سے جواب دیا اور بیٹھنے کا کہا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا امام، اس مقام پر، اس صحرا میں آپ کہاں؟ امام نے ان کو کوفیوں کے خطوط کی طرف اشارہ فرما کر کوفیوں کی دعوت سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ میں ان پر حجت تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان دونوں نے امام سے کوفیوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا اور ان کی مطلون مزاجی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان کے پاس تشریف نہ لے جائیں۔ امام نے فرمایا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہمارے خون سے وہ لوگ اپنے ہاتھ رنگین کریں گے اور یہ ہمیں اور ہماری اولاد کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور ہر اس چیز اور اس ذات کی بے حرمتی کریں گے جس کی عزت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو ان کو قتل کرے گا اور ذلت اور بے عزتی کے ایسے مقام پر پہنچائے گا کہ وہ ایک لونڈی کے استعمال شدہ خون آلود کپڑے کے چیتھڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ سعید نے عرض کی مولا اگر ایسا ہے تو پھر آپ بیبیوں کو ساتھ مت لے جائیں۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے جد اطہر کا حکم یہی ہے۔ سعید نے یہ سنا تو عرض کی کہ مولا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیجئے۔ مولا نے سعید کو اجازت مرحمت فرما دی۔ رات تک قافلے نے یہیں منزل الملحہ پر پڑاؤ ڈالا اور رات کو اگلی منزل کے لیے پھر سفر شروع کیا گیا۔ اسی منزل پر یزید بن ثبیت بصری اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ کے ساتھ امام کے کارواں میں مل گیا۔ امام نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور یہ تینوں کربلا میں شہید ہوئے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔
الأمان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد